السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے جاننا چاہوں گا کہ میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے یا نہیں۔ آج دوسرا مائک لگایا ہے میں نے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہیں یا نہیں سن پا رہے ہیں۔ جب آپ یہ کنفرم کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھوں گا۔ انشاءاللہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں شیخ عثمان ابن فاروق صاحب، وہ بہت جلدی تشریف لا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آڈینس کی طرف سے کنفرمیشن آ گیا کہ وہ سن پا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ ایک بہت اسپیشل پروگرام ہے۔ یوں تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا ہر پروگرام اسپیشل ہو۔ آج اسپیشل کچھ یوں ہے کہ آپ حضرات، میری ذاتی خواہش بھی تھی اور آپ حضرات کی طرف سے بارہا یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ شیخ عثمان ابن فاروق کو اس اسٹریم میں دعوت دی جائے، تو میں نے کل ان سے رابطہ کیا اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے میری دعوت کو فوری طور پر قبول کر لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت مصروف شخصیت ہیں، اور ان کی مصروفیت کا اندازہ کچھ اس طرح لگائیے کہ میں نے یہ طے ہوا تھا کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد ان سے بات ہوگی، تو میں فون کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار شام میں تقریباً 5:30-6 بجے کے قریب ان کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں جمعہ کے بعد ایک شخص آ گیا ڈیبیٹ کرنے کے لیے، عیسائی تھا، تو اس کو کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد ایک زوم کال تھی، وہ ایتھیسٹ تھا، اس سے بات ہوئی اور اس نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، تو اس میں وقت لگ گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آرڈنری ڈے میں اگر ان کے ہاتھ پر لوگ اس طریقے سے اسلام قبول کرتے ہیں تو کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ابھی تک اسلام قبول کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ انسان کا اپنا اچیومنٹ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو یہ اس کا اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اس کا فضل ہے۔ شیخ عثمان ابن فاروق صاحب دامت برکاتہم کی ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں باقاعدہ عیسائیوں نے گینگ بنا کر ان کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، وہ اکیلے، اور دوسری طرف 5-6 جاہل قسم کے عیسائی جو یعنی میرا اندازہ یہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پاکستانی تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر ملک میں کہ اقلیت یہ محسوس کرتی ہے کبھی کبھی کہ ان کے ساتھ کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور بعض مرتبہ حقیقی طور پر ناانصافی ہوتی بھی ہے، جیسا کہ انڈیا کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی احباب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ وہاں اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عیسائی جو اقلیت ہے پاکستان میں، وہ کچھ یہ محسوس کرتی ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی دوسرا رویہ ہے، اللہ عالم، میں اس تعلق سے نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اس کا جو اثر ہے اس نفرت کا، وہ اس ویڈیو میں دکھا جو میں نے دیکھی، جس میں ایک پاکستانی عیسائی جو سین ڈیاگو میں شیخ عثمان کے بوتھ پر آیا اور اس نے ان سے بدتمیزی کی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شیخ عثمان نے بڑے پیشنٹلی اس کو ڈیل کیا، اور وہ ویڈیو کافی لوگوں نے دیکھی، اور اس کے بعد اس کے کئی سارے راؤنڈز ہوئے۔ اسی طریقے سے شیخ عثمان نے ڈیوڈ وڈ کو جس طریقے سے، جو ایک عیسائی اپولوجسٹ ہے، اس کو جس طریقے سے چنے چبوائے ہیں، یہ بھی ان کا ماشاءاللہ ایک بڑا کارنامہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر۔ اسی طریقے سے ان کی ڈیبیٹ کئی مشہور ملحدین اور ایتھیسٹ سے ہو چکی ہے کہ جس میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس موضوع کو ڈیل کیا ہے۔ شیخ عثمان کرنٹلی سین ڈیاگو میں مسجد الرباط میں سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم، ان کی اپ برنگنگ، یعنی ان کی سیکولر ایجوکیشن، وہ امریکہ میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے پاس آئی ٹی کی ڈگری ہے، اور ایک یعنی یہ کہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ دینی میدان میں ماہر ہیں، بلکہ وہ سیکولر ایجوکیشن میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ام القریٰ کے جو سینئر اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا ہے، اور ان سے وہاں پر انہوں نے حدیث میں ماسٹرز کیا ہے، سائنس آف حدیث میں۔ تو میرا ان سے آج پہلی مرتبہ سمجھ لیں کہ
اس طریقے سے آمنا سامنا ہو رہا ہے کہ وہ میرے پروگرام پر تشریف لائے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے نمودار ہوں گے۔ البتہ اس سے پہلے ایک دو مرتبہ ان سے فون پر ضرور بات ہوئی ہے اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں ان کے کام سے اور ان کے انداز سے۔ اردو ورلڈ میں اور اسی طریقے سے انگلش ورلڈ میں ایکولی وہ جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں زبانوں کے اوپر، بلکہ میں کہوں گا کہ تینوں زبانوں کے اوپر ان کو، یعنی عربی سمیت، بڑی اچھی کمانڈ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں کہ جو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے لیے وہ اس میدان میں کود پڑے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، کوئی آدمی مرتد ہو رہا ہے، ایتھیسٹ ہو رہا ہے، ایگنوسٹک ہو رہا ہے، یا ایمان محض لوز کر رہا ہے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے کروڑوں لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں فرق تو پڑتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آخر اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کریں، اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ شیخ عثمان صاحب، کہ نہ صرف یہ کہ ان کو فرق پڑتا ہے بلکہ وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو زیادہ وقت لیے بغیر میں آج اپنی اسٹریم پر شیخ عثمان صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا، اور بڑی کیا حال خوشی چال؟ آ کے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ابھی میں آپ کے تعلق سے، آپ کے آنے سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ کل جب آپ کی مجھ سے بات ہوئی تو اس وقت آپ نے بتایا کہ 2-3 لوگوں نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے یہ بات کی کہ یہ انسان کا اپنا ذاتی اچیومنٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ اعمال صالحہ ہیں، بالکل اور اعمال صالحہ ہمارے اچیومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے، اور اس میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آیا کسی غلط انٹینشن سے، اور ماشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے چلا گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا اعتراف کرنے کے بعد مبارکباد دوں گا کہ آپ اس میدان میں جمع ہوئے ہیں اور فور فرنٹ پر کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہم تقبل منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے ہمارے جو اعمال ہیں قبول فرمائے۔ یہ جو سارا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو صرف ایک محض ایک سبب ہیں۔ بالکل الحمدللہ کل ایک بندہ جو ہماری مسجد آیا، اور وہ ایسا بندہ تھا جو پارک آ کے اس نے پہلے سوالات کیے، پھر وہ گھر گیا، پھر اس نے سوچا، پھر وہ واپس آیا، پھر بحث کے بعد، سوچ سمجھ کے بعد وہ مسجد آ کے اس نے پھر الحمدللہ اسلام کو قبول کیا، اسلام کے عقیدے کو سمجھ کے، الحمدللہ۔ اور دوسرا ماشاءاللہ۔ بندہ جو ہے وہ ایک بڑا ایک عجیب قصہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ میں ہے، جیسے آپ تو جانتے ہیں امریکہ کو، اوکلاہوما، اور اوکلاہوما میں بھی ایسے ایک ریموٹ ایک دور سے علاقے سے ہے، جہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کبھی وہ ایک مسلمان سے بھی کبھی ملا ہے۔ لیکن اوکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا سبب بنایا کہ اس نے انٹرنیٹ پہ جا کے پہلے اسلام کے خلاف سرچ کر کے، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے ہے جس کا باپ، اس کا دادا، اس کے سارے جو پردادے، سارے خاندان پریچرز اور عیسائیوں کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کی طرف سے تھے، تو وہ ویسے بھی ہمارے اسلام، بائبل بیلٹ میں رہتا ہے وہ، پورے اسٹیٹس ہیں بالکل، اور بائبل وہ بیلٹ۔ بھی، ہاں بالکل بائبل بیلٹ میں بھی، اور ایسے ایک ریموٹ، ایک جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا، ادھر پھر بھی لوگ ذرا اسلام کو سمجھتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، مسلمانوں سے ملتے ہیں، تو ایسے ایک علاقے میں جہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مسلمان سے کبھی ملا ہے، تو جی۔ صرف اس نے اسلام کے خلاف جب تحقیق کی انٹرنیٹ پہ، مناظرے وغیرہ دیکھے، اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ہماری ویڈیوز کی طرف آیا، اور اس نے پھر ایک دو تین، اس نے خود آپ اس کا انٹرویو انشاءاللہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں پوسٹ ہو جائے گا۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک کے بعد ایک دیکھی، تو پھر میں نے سوچا کہ جو عیسائی دین میرے باپ پر دادا نے رکھا تھا، اس کو پہلے بھی میں چھوڑ سکا تھا، کیونکہ اس میں نے حقیقت نہیں دیکھی، شراب اور ایسی چیزوں کی میں گمراہ تھا، کیونکہ ان چیزوں سے وہ روکتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس نے صرف انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیوز دیکھ کے پھر اسلام کو قبول کیا، اس نے پھر ہمیں میسج کیا، پھر جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ یہ کوآرڈینیشن کرتا ہے، جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے ای میل وغیرہ کریں، تو جی۔ الحمدللہ اس نے پھر یہ ٹائم رکھا، اور زوم پہ اس نے پھر اسلام قبول کیا۔ اور اوکے۔ جب بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارے دل میں ایک ایسی خوشی آتی ہے، کیونکہ جو انسان کا اصلی مقصد ہے دنیا میں، اللہ کی عبادت، اللہ کو پہچاننا، اس پہ جب انسان واپس آ جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں مل سکتی۔ بالکل۔
उस फीलिंग का इज़हार नहीं किया जा सकता। बहुत कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारी स्ट्रीम पर कुछ लोग आए और उन्होंने लाइव कलिमा पढ़ा, तो वो जो एक एहसास है उसको हम अल्फ़ाज़ नहीं दे सकते हैं। वो यकीनन आपको मुझसे ज़्यादा उसका तजुर्बा है। आज हमारी स्ट्रीम में एक साहब और हैं और वो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि हमारी एक टीम है, मैं थोड़ा-सा तारुफ़ भी करा दूँ। हमारी टीम का नाम है ईमान यूनियन और उसमें तकरीबन 10-12 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनके अलग-अलग चैनल्स हैं। उसका वुमेन विंग भी है और माशाअल्लाह कुछ ऐसी माशाअल्लाह। सिस्टर्स और ख़वातीन हैं जो इस मैदान की माहिर भी हैं और माहिर हो भी रही हैं, तो वो ख़वातीन में काम करती हैं। तो उसमें उसके हमारे एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं कैसर अहमद राजा साहब, तो वो इस वक़्त हमारे साथ मौजूद माशाअल्लाह। हैं। जी, कैसर जी, अहमद राजा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है शेख, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल है। चलें या माशाअल्लाह। ओके। अच्छा तो शेख उस्मान साहब इंशाअल्लाह शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह जैसे-जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी जुड़ेंगे। अम, बजाय इसके कि मैं या हम आपस में कोई डिस्कशन करें, वो भी मुफ़ीद होता है। लेकिन हमारा तरीका ये होता है कि हम जो मेन स्ट्रीम्स इस तरह की रखते हैं, उसमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को ले लें और उनके सवालात लें। तो मेनली आज जो सवालात आएँगे वो ज़ाहिर है कि आपके लिए होंगे और इंशाअल्लाह अगर आप महसूस करें कि कोई सवाल का जवाब ना देना चाहें किसी भी वजह से, बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो इंशाअल्लाह आप को इख्तियार है मुकम्मल। तो मैं लिंक आम कर रहा हूँ और मैं तमाम हाज़रीन से ये गुज़ारिश करूँगा कि चूँकि आज का जो ये प्रोग्राम है वो स्पेशली अपोस्टेट्स के लिए है। चाहे वो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर चुके हों या उन्होंने सिर्फ़ इस्लाम छोड़ा हो और अभी वो शकूक की दलदल में फँसे हुए हैं, उन सब के लिए है ये। तो मैं मुसलमान भाइयों से कोशिश करूँगा कि आप थोड़ा लाइन में पीछे रहें और लाइन में आगे रखें अपोस्टेट्स को। हो सकता है कि शेख उस्मान बिन फारूक साहब की बरकत से कुछ लोगों को इस्लाम की तौफ़ीक मिले, तो आपका जो इसमें आपकी जो कुर्बानी होगी उसका भी दखल होगा। तो मैं ये लिंक आम कर रहा हूँ। ये आपकी आपके पास ये लिंक पहुँच गया। अच्छा मैं मॉडरेटर से कहूँगा कि इस लिंक को पिन कर दें प्लीज़। बाकी जो लोग आना चाहें वो इंशाअल्लाह आएँ और अपने सवालात रखें, बेधड़क रखें, मुख्तसर रखें। कोशिश ये करें कि जल्दी-जल्दी गुफ्तगू हो ताकि बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात कर सकें। अगर हम यानी एक-एक आदमी के ऊपर ही आधा घंटा लगाएँगे तो बहुत कम लोगों से बात होगी। सबसे पहले जो हमारे आज के कॉलर हैं, वो हैं स्केप्टिक एग्नोस्टिक। अस्सलाम वालेकुम ये मुफ्ती साहब, क्या हाल-चाल? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल-चाल है जनाब? बिल्कुल ठीक-ठाक। उस्मान भाई आपका क्या हाल-चाल? अल्लाह का फज़ल है बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। कैसे साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा शुक्रिया आपका। जी, उस्मान भाई एक क्वेश्चन जो है ये मैं मुफ्ती साहब से पहले मैं कर तो चुका हूँ, उन्होंने जवाब भी काफ़ी क्लियर था उनका, लेकिन शायद मैं आपसे भी कर लूँ तो बेहतर हो जाए। वो ये है कि एक इंसान अगर समझें इस्लाम पूरी ऑनेस्टी से अपनी स्टडी करता है, तमाम तरह बिल्कुल, ऑनेस्टी से इस्लाम स्टडी करता है और उसको उसके बाद भी वो सच्चा मज़हब नहीं लगता। जैसे कि शायद आपको या आम मुसलमानों को हिंदुइज़्म बिल्कुल भी 1% भी शायद उन्हें अपील ना करे कि इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक है। इसी तरह तमाम तरह ऑनेस्टी बगैर किसी बायस के, बगैर किसी और गर्ज़ के इंसान स्टडी करता है, उसको ठीक नहीं लगता। तो इसके बाद इसी हालत में वो मर जाता है। तो उसका नंबर 1 खुदा के साथ मामला क्या होगा? और नंबर 2 क्या आप उसे इविल कहेंगे? कि ये ईविल है क्योंकि ये हक तक नहीं पहुँच सका, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। मेहरबानी आपके सवाल के लिए। पहली बात ये है कि अगर आप ये सवाल पूछ चुके हैं और जवाब मिल चुका है, तो फिर शायद मेरे जवाब से कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन ख़ैर क्योंकि मुझे बुलाया गया है, मैं जवाब इंशाअल्लाह फिर भी अल्लाह के फ़ज़ल से दे दूँगा। देखें, पहली बात ये है ना कि अगर आप जैसे आपने कहा हिंदुइज़्म के बारे में, अब कई कई दफ़ा में ये सवाल आता है कि देखो एक बंदा है वो हिंदू ख़ानदान में पड़ा हुआ है या क्रिश्चियन ख़ानदान में पड़ा हुआ है या एग्नोस्टिक या एथियस्ट या यहूदी ख़ानदान में पड़ा हुआ है, तो उसकी क्या गलती है? या देखिए, अगर अगर मैं आपको कहूँ ना कि 2 + 2 = 4, 2 जमा 2 4 है, ठीक है? और कोई आपको फिर कहे कि 2 जमा 2 5 है, 2 + 2 = 5,
اس میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میری کیا غلطی ہے اگر میں یہ ماننا چاہوں کہ 2+2 5 ہے، انسان جو مرضی ہے مان سکے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہندوازم جو میں نے پڑھی ہے، میں نے ایسے ہی بات نہیں کی کہ بالکل ویسے ہی آنکھ بند کر کے میں مسلمان ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ تو اس میں اگر یہ جو چیزیں آپ دیکھیں، جیسے رام سیتا کا قصہ ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ بالکل آپ پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں مجھے، تو وہ حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، مطلب ایسی باتیں تو کوئی انسان یہ بھی نہیں مانے کہ ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ہندوؤں سے بھی اگر ہم پوچھیں کئی دفعہ تو وہ کہیں گے کہ ایک بڑا الہ ہے، لیکن یہ باقی جو چھوٹے خدا ان کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بات کر کے ہم اس طرح جاتے ہیں، پھر کبھی چوہوں کی بات ہوتی ہے، کبھی سانپ کی بات ہوتی ہے۔ میں انڈیا جا چکا ہوں، میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں جو حقیقتاً سوائے رواجی پطور کوئی مانتا نہیں ہے، مطلب ایک رواج کی طرح کوئی مانے تو مانے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ دیکھیں دنیا میں زیادہ تر کوئی لوگ ہندو نہیں ہو رہے کنورژن کی طرف، ہندو بن نہیں رہے، سوائے انڈیا کے علاوہ آپ کہیں بھی اور دیکھیں نا تو ہندو دین ایسے چھایا بھی نہیں ہے۔ اسلام جو الحمدللہ ویسٹرن ممالک میں اور پوری دنیا میں پھیل رہا میں ہے، سر لوگ اگر میں مسلمان ہو سوری رہے آپ کو ہیں۔ انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ سوال سے جی تھوڑا سا بالکل شاید وہ ہٹ رہا ہے آپ کا جواب، میں بالکل، آگے ڈیفائن کر لوں۔ میں سوال تک ہی پہنچ رہا ہوں، کیونکہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو دین حق دین ہو، جس کے ایسی ادلہ ہوں سامنے واضح، قرآن کے جو معجزات ہیں، نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جن کی میں ابھی آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس کو آپ ایک رواج کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب انسان حق پرست ہو، حق کو جاننا چاہتا ہو، اور اس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ادلہ، مطلب جو ایویڈنسز رکھتے ہیں، وہ پڑھ کے انسان حق کو نہ مانے، تو اس کو بالکل ہم ایول کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر چوری کرے، اسکیپٹکس آپ کا نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو میں اسکیپٹک ہی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ جو چوری کرتا ہے، کسی کا ایک مال ہے وہ چوری کرتا ہے، تو آپ اسے ایول کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی چوری بالکل ایول کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ چوری جو ہے وہ ایک دوسرے کے رائٹ کے ساتھ جو جاتی ہے، لیکن سمجھ جو بہت ہے اچھی کسی چیز بات کی کی آپ نے، سمجھ ہونا یا نہ ہونا، بہت اچھی ایک بات، ایویڈنس آپ کے ٹھیک ہے، سامنے بہت آئی، اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایویڈنس کتنی اچھی طرح نمبر 1 پریزنٹ کی گئی ہے، اور نمبر 2 وہ جو زبردست۔ سمجھنے والا ہے اس کے لیول کے مطابق وہ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، تو یہ چوری سے آپ ڈفرینٹ بات ٹھیک ہے، بالکل نہیں، چوری سے چوری ڈفرنٹ بات نہیں ہے، میں آتا ہوں اس پہ۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کوئی ایڈریس گھر کا نہ دیں، لیکن ہے۔ میں مطلب ابراڈ قریباً ہوں، کس میں ملک؟ یو ایس میں رہتا ہوں۔ یو ایس میں؟ بہت، میں بھی یو ایس میں رہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہوئی۔ اب اگر آپ یو ایس میں کہیں جا رہے ہوں، ایک بندہ پستول نکال کے آپ کے سر پہ رکھے کہ گاڑی سے نکلو، کار جیکنگ جو کہتے ہیں، وہ گاڑی لے لے، پولیس والا اس کو پکڑے، وہ کیا پولیس صاحب مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا یہ غیر قانونی ہے، کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں۔ ہاں تو اب بات آئی نا، تو اب آپ دیکھیں نا، جب کوئی چیز آپ اسے کہتے ہیں کہ ایول ہے، تو آپ کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ بندے کو یہ پتا تھا یا نہیں، اس کو پھر آپ کہیں گے، پولیس والا کہے گا کہ بھائی نہیں اس میں آپ کو سر آپ چاہیے تھا میں کہ آپ سوری میں ایک انٹرپٹ ایک کروں۔ ایک سیکنڈ حضرت، نہیں جی نہیں جی انٹرپٹ نہیں کریں گے حضرت، مجھے بات پوری کرنے دیں، آپ کی جب بات ہوگی تو میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، ایک مطلب گفتگو اس طرح ہوتی ہے نا۔ شور شور شور۔ تو اب بات یہ آئی نا کہ پولیس والا اسے کہے گا بھائی تم جب اس ملک میں رہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کیا ہے، اگر تم نے یہ نہیں پڑھا کہ قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون تم پہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کریں، اور ہر ایک انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ سوچتا بھی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، صحیح ہے؟ تو اس میں اگر اس نے تحقیق نہیں کی اور ادلہ نہیں پڑھی تو بالکل اس کا جرم ہے۔ کیوں اب میں نے آپ کو نسب کیوں دیا تھا؟ کیونکہ جب ایک بندہ چوری کرتا ہے تو ایک دوسرے انسان کا حق لیتا ہے، گاڑی آپ کی تھی اس نے لی، تو ہم اسے ایول کہتے ہیں کہ یہ ایک بری بات ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ایک جو ہمارا بنانے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت ہم کریں، اور اس کا حق لے کے آپ ایک چوہے کو دیں، یا آپ کہیں مدر نیچر ہے، یا آپ کہتے ہیں ایوولوشن ہے، یا آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا حق لینا کی گناہ نہیں ہے؟ بات جی ابھی سر، تک سمجھ آئی؟ آگے بھی جی جی آپ کے میں اس سوال میں پہ جا تھوڑا رہا سا ہوں، میں نا ایک دو میرے کوشچنز ہیں۔ آپ نے سر ایک تو ٹھیک۔ کہا کہ وہ جو چوری کرے گا وہ لا پہلی آف دا بات لینڈ یہ ہے، اس جواب کو میرا نہیں دے پورا گا نہیں ہوئے، سوری۔ میرا آپ کی پورے سوال کا جواب میں نہیں دیا، صرف آپ کو مرحلے پہ راہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ کے جائیں نا۔
اب آپ کی وہ عدلہ والا سوال کا بھی میں نے جواب ابھی نہیں دیا, جی صرف جی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. جی جی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ اس کے سامنے عدلہ نہیں رکھے گئے تھے, یا اس نے سوچ کر اس نے یہ چیز مانی نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان حق پرست ہو. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسکیپٹک صاحب, آپ چاند توڑ سکتے ہیں 2 حصے میں؟ نہیں جناب, یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے نا. مشکل کام مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ نہیں, کبھی شاید انسانیت کر لے, میرے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی تک انسانیت نے کی ہے؟ نہیں سر, میرے علم میں تو نہیں ہے, اسلام کے مطابق شاید ہو چکا ہے, اچھا میرے علم میں ٹھیک ہے, نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر, کوئی بات نہیں, اس پہ آتے ہیں بات. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں ایک بندہ ہے جارج واشنگٹن, اس کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی سر سنا. اچھا, آپ مانتے ہیں کہ جارج واشنگٹن تھا یا نہیں تھا؟ ہسٹوریکل ایویڈنس یہ ہے کہ ایک شخص ایگزسٹ کرتا تھا. بڑی اچھی بات ہے. اس نے کیا کیا ہسٹوریکل ایویڈنس کے مطابق؟ اس نے ایک سمجھے ملک کی بنیاد رکھی. بہت اچھا, اور کیا کیا؟ اور سر بس باقی زندگی کے معاملات, کھاتا پیتا. زندگی میں کھاتا بھی تھا, بس یہی کیا تو اتنا مشہور کیسے ہو گیا حضرت؟ انگریزوں کے جو برٹش سر میں اپنا راج تھا اس پوائنٹ کے رکھنا خلاف. چاہ رہا ہوں, وہ تو جارج واشنگٹن نے بہت کچھ کیا, لیکن وہ اگر پوائنٹ پہ ہم آ جائیں تو اچھا, شاید وہ ڈسکشن. بالکل ہو پوائنٹ سکتا پہ ہے ہی نہیں ہے حضرت. فیلاڈیلفیا میں گھنٹی بھی لٹکائی ہے, ایک کام یہ بھی کیا ہے. حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا. پوائنٹ پہ ہی ہیں, ذرا صبر کریں. جارج واشنگٹن تو ہے, اس نے کئی ایسے کام کیے تھے جو مشہور تاریخ میں آئے ہیں, جو آپ بھی جانتے ہیں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں, آپ اپنے ڈالر بل نکال کے دیکھیں, اس کی شکل ہے. ماؤنٹ رشمور پہ جائیں, اس کی شکل ہے. صرف اسی نہیں کہ کھاتا پیتا تھا, اس نے جو انگریزوں کے برٹش کے خلاف جو اس نے جنگیں لڑی ہیں, بڑی مشہور جنگیں ہیں, کدھر کدھر لڑی ہیں, کیا کیا اسپیچز دی ہیں, ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں حصہ جو لیا, یہ سارا آپ کو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ سب؟ جی جی سر, اس میں سے بیشتر پتہ. بالکل, اور آپ یہ مانتے بھی ہیں کیونکہ تاریخی باتیں ہیں. جی میں بالکل ٹھیک ایسے ہی. ہے, بالکل. تو یہ مجھے بتائیں کہ جارج واشنگٹن نے یہ جو کام کیا, ان کا آئی وٹنس کون تھا؟ آئی وٹنس جو تھے وہ اس زمانے کے لوگ تھے ظاہر. ٹھیک ہے, ان کا نام کیا تھا حضرت؟ ان کا نام ایسا چیز نہیں ہے, کئی لوگ ہوں گے, ہزاروں نہیں لاکھوں پتا ہوں گے. آپ کو؟ نہیں جی مجھے نہیں پتا. ہزاروں لاکھوں, لیکن ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں پتا. ہاں جی ایسے ہی ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ کام ہوئے ہیں؟ میری یہ قیاس ہے, اسٹرانگ قیاس ہے کہ ہسٹری جب کیا اتنی ہے؟ کروبریٹنگ او ایویڈنس دے رہی ہے, ہو. مختلف ہسٹورینز جب ایک ہی حضرت بات کر رہے ہو, تو پھر پہلے امکان پہلے یہی ہے کہ وہ ایک شخص سیکنڈ, ایگزسٹ کرتا تھا. ایک سیکنڈ. شریعت میں قیاس اس طرح نہیں ہوتا. قیاس عدلہ پہ فرع اس کو کہتے ہیں. خیر, یہ آپ کا اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہسٹورینز, کسی ایک ہسٹورین کا نام ذرا مجھے بتائیں جس نہیں نے جارج نام کی نہیں ہے, واشنگٹن کے بارے ایک میں جب لکھا. کامن اتنا نالج ہوتا ہے نا, اگر نام بھی نہیں پتا. جی مجھے کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ اپنی جان کی قسم کھانی ہے کہ اگر آپ غلط ہوئے تو آپ کو مار دیا جائے گا, تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ جارج واشنگٹن ایگزسٹ کرتا تھا. لیکن اب مجھے جب عقیدہ بدل گیا ہاں؟ نہیں نہیں, آپ دیکھیں, اچھا آپ ایک سمجھ نہیں سیکنڈ, رہے. ایک سیکنڈ, اسکیپٹک ایویڈنس جو بھائی ہمارے پاس بات ہوتی ہے کریں, وہ اسی طرح آتی ہے کہ ہم بات ایک کریں ذرا. غالب امکان رکھتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے جو پہلے پوچھا تھا, آپ نے کہا بالکل بندہ تھا, آپ مانتے ہیں کہ مانتا آپ نے ہوں میں, کہا ملک کی بنیاد. ٹھیک ہے, ماننے میں بالکل اور اس کے بارے بالکل میں ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ, 100% شیور ہونے میں ایک فرق ہے. ٹھیک ہے, مانتے تو ہیں کہ یہ ہوا تھا نا؟ ہم صرف دنیا میں اپنی ٹھیک ہے, کانشیسنس کے علاوہ ایک چیز کو بھی 100% نہیں کہہ سکتے. میں کہ آپ ایک ریئل اینٹی ہے, میں اس کو بھی 100% نہیں کہہ اچھا سکتا. میں 99.9% کہ ہاں اچھا, میری طرح کی شکل صورت ہے, میری طرح کا انسان ہے, 99.9% تک ہم تو جا شاید سکتے ہیں. میں انسان نہیں 100% ہوں. میری اپنی پرسنل سبجیکٹیو ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی بھی چیز ٹھیک فلسافیکلی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, شیخ لیکن صاحب یہ آپ مضمون یہ آپ تو کا ہے, میں کہہ. صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, بالکل کہ آپ اسکیپٹک اپنے جو کانشنس ہے نا, اس کو بھی آپ 100% آپ اس کو بھی نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, نہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اٹ کوڈ آل بی کہ آپ کی میموری کو ختم کر کے میموری امپرنٹ کی گئی ہو, جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے سیلف کے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں, اپنے ہیومن ایکسپیرینس کے بارے میں, شاید یہ کسی اور کے تجربات ہوں, نہیں اور آپ شاید بالکل 1 ٹھیک منٹ کہہ رہے پہلے ہیں ہی سر, آپ میں نے خدمات میں کیا ہو. کانشیسنیس کا ہے, میں سو نے اپنا ایکسپیرینس نہیں کہا, میں نے کہا میں صرف اپنی کانشیسنیس کو کہہ سکتا ہوں. یہ آپ آپ بالکل ٹھیک کانشیسلی کہہ رہے ہیں اپنا کہ ہیومن ایکسپیرینس ایکسپیرینس کو جو آپ یا کا جو لوگ ہیں ان کو ایکسپلین نہیں میں کرتے ہیں کہہ نا, سکتا.
نہیں آپ اپنے ایک کانشنس کے ٹھیک ذریعے اپنے ٹھیک ہے ہیومن ایکسپیرینس کو آپ نہیں، ایکسپلین میں کرتے ہیومن ہیں نا، ایکسپیرینس کو تو 100% وہ نہیں میں نے کہا، میں نے اپنی کیپٹن بھائی کانشیسنس میں کو آپ کہا کے ہے، ایک کانشنس دوبارہ کی کہہ رہا سنیے ہوں نا گا کہ جب آپ میں جسے آپ اپنی کانشنس کہہ رہے ہیں نا، یہ دس کوڈ بی اے میموری امپرنٹ آف سم تھنگ ایلس، جو کہ پچھلے 5 منٹ میں آپ کو میں شاید امپرنٹ کیا گیا نہیں ہو. نہیں، یو ڈونٹ نو دیٹ. کانشیسنس جو ہے وہ پریزنٹ ہے، وہ چاہے میموری امپرنٹ ہے، کانشیسنس پریزنٹ ہے. خیر یہ ابھی باریکی میں جا رہی ہے تو چلیں ٹھیک، میں عثمان کا حصہ ٹھیک بات ہے. شیخ صاحب کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. جی اب یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں بھی یہاں بیٹھا نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، بات سنیں. نہیں، یہ شاید والا نہیں، یہ 0.001%. میں وہ کیونکہ آپ ڈیبیٹ اس طرف تو لے کے جا شاید رہے ہی ہیں تو ہوا میں نا اس کی پھر. وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے 0.001 کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. بات سنیں. اب میں آپ کو جارج واشنگٹن کی وجود سے زیادہ قوی تاریخی ادلہ پیش کروں کہ چاند ٹوٹا تھا اور واپس آیا تھا اور یہ انسان اپنے طاقت سے کر نہیں سکتا، تو پھر تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اگر صحیح ایسا ہے، ہے، کیونکہ اگر ایک ایسا ہے ضرور بالکل ضرور، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے، لیکن آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے الحمدللہ آپ کو توفیق دیا، آج آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس لائیو سٹریم پہ آئیں، کہ آپ اپنی توبہ کریں، دین پہ آئیں، الحمدللہ اپنے رب کو پہچانیں. تو ابھی آپ کو ادلہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ضرور. پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا تھا، ایک نام بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، مطعم، مغیرہ، ابو سفیان، یہ سارے گواہ ہیں، اور ان سے اور کافی. یہ تو صرف میں اپنی بس دماغ ابھی دے رہا ہوں آپ کو. میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق، اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں تو کتابوں کو سکین کر کے میں نے سارے ایویڈنسز بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹس ہے، مطلب آنکھ سے دیکھی، جو خود وہاں موجود تھے، جنہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ پہلی بات، پہلی ایویڈنس سامنے آئی. جبکہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا کہ اس نے یہ بیل لگائی یا اس نے یہ کیا، ہمیں کسی کو نہیں پتا، ہم کوئی بھی پڑھتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس دن سے تاریخ جب لکھی گئی، جو ہسٹری بک آپ نے پڑھی ہے، جو اس وقت نہیں لکھی گئی، اس کے بیچ میں کس نے یہ بات سنی، کس نے لکھی، کس نے کہی، یہ بالکل معلق، جیسے حدیث کی سان سے اسے معلق کہتے ہیں، وہ بالکل آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تاریخی باتیں ہیں، کسی اچھا نے سر، کہا اس یہ میں میرے بالکل. کوشچنز بہت اسپیڈ سے ایک آ رہے ہیں، سیکنڈ، اگر آپ وہ مجھے بھی موقع ماشاء دے دیں. اللہ، بالکل. میں اپنی بات ختم کروں، پھر انشاءاللہ جتنے مرضی آپ جی ضرور ضرور. کوشچنز کریں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک سبجیکٹ سے ہم ادھر بھاگیں اور ادھر جمپ کریں نا. ایک بات جب پوری ہو تو پھر انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے جو یہ ٹیسٹیمونیز دی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ ایک سکیپٹک ہے کہ بھئی وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو اس لیے صحابہ جھوٹ بول رہے تھے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ سارے عادلون ہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ابو سفیان اور جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس وقت انہوں نے گواہی دی اس بات پہ. تو اب دیکھیں، ایک جو اس وقت دشمن ہو وہ کیسے گواہی دے گا. چلیں آپ کیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اس وقت گواہی بدل دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لوگ مسلمان کبھی نہیں ہوئے، ابو جہل جیسے لوگ، ہاں، مغیرہ جیسے لوگ، ایسے جو لوگ، ولید ابن مغیرہ اور جو کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئے اور وہ مرتے دم تک مشرک رہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مکے میں کوئی وبا آ گئی تھی یا کوئی نشہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. انس ابن مالک اس زمانے میں کہاں تھے؟ وہ مدینے میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی. ان احادیث اتنی زیادہ روایت سے ان کا متواتر کہتے ہیں. متواتر ایسے کہ سندن، یہ صرف نہیں کس نے دیکھا تھا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اور پھر ہر ایک راوی کا عدل کیسے تھا، مورل کیریکٹر، ضبط، پریسیجن. مطلب کوئی بھی تاریخی کتاب ابھی تک ویسٹ میں ایسی تحقیق کے تھرو نہیں گئی. جو تاریخ آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، 100% تو آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ تو آپ بات چھوڑیں نا، لیکن مانتے تو ہیں نا کہ تاریخ میں یہ بات ہوئی تھی، آپ نے کہا ملک کا بنیاد رکھی تھی. وہ جو آپ نے بات مانی ہے، اس سے زیادہ قوی ادلہ میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 حصوں میں توڑا اور واپس آیا، اپنی توفیق سے نہیں، اللہ کی توفیق سے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں اور اس میں ایک ادلہ پیش کروں گا. جو لوگ اعرابی، جو بدوی تھے، جیسے ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، اپنی ویڈیو میں نے سکین کر کتاب دیکھی ہے، آپ جا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ ہوا تھا.
جو قافلے مکے کے باہر تھے، جب وہ آئے مکے والوں نے پوچھا کہ شاید ہم پہ کوئی جادو ہوا تھا، تم نے بھی یہ دیکھا تھا؟ انہوں نے بھی کہا یہ دیکھا تھا۔ اب یہ سب تو ہم تاریخی اسلامیہ تو مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ پوری اس پہ لمبی ویڈیو ہے میری، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے جو لوگ دوسرے جگہوں میں رہتے تھے، جیسے انڈیا میں بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی تھی، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے ہم حدیث کے سائنس سے چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے سائنس تو بہت پریسیجن بیسڈ ہیں۔ لیکن انڈیا میں اگر ابھی بھی آپ جائیں تو وہاں ایک مسجد بھی وہاں کھڑی ہے جو اس